بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہے وہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں مولانا صاحب کی بیان ویڈیو کی جانب اور ایک مختصر سا عمل دیکھتے ہیں۔ طالب علموں کا کام بولنا نہیں ہوتا، سننا ہوتا ہے، اور پہلے طے کریں کہ ہم طالب علم ہیں یا عالم ہیں۔ عالم صرف اہل بیت ہیں، ہم سب طالب علم ہیں۔ اپنے سے بہتر کے پاس اگر جائیں تو اس کی سنیں۔ وہ کہنے لگا کچھ دوں، میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، پہلی منزل کو کہتے ہیں ذات کی نفی۔ اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی پسند سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے آپ کو پسند کرنا چھوڑو، اپنے آپ کو پسند کرنا چھوڑو، اپنی انانیت کو ختم کرو۔ میں نے کہا دوسری منزل؟ کہنے لگے اس پہ عمل کر لو، کچھ مجھ جیسا، اس پہ عمل کر لو، مجھ جیسا کوئی فقیر ملے گا جو دوسری منزل بتائے گا۔ ابھی پہلی کلاس پاس نہیں کی، دوسری کلاس کی کتابیں خریدنے چلے گئے۔ یہی ہوا نا مطلب۔ میں نے کہا جی دوسری منزل کیا ہے؟ کہنے لگے پہلی پہ عمل کر لو، پھر مجھ جیسا کوئی فقیر ملے گا جو تمہیں بتا دے گا دوسری منزل کیا ہے۔ ایسے ہی ایک فقیر، بس آخری بات کروں گا پھر مسائل میں۔ ایسے ہی ایک فقیر سید علی قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جیسے فقیر مجتہد کا استاد فقیر۔ آیت اللہ بہجت فقیر مجتہد تھے، آیت اللہ وحید خراسانی فقیر مجتہد ہیں، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فقیر مجتہد فقراء میں سے تھے۔ میں نے ان میں سے کچھ کی زیارت کی ہے، ان فقیر مجتہدین کی، فقراء مجتہدین کی۔ جی آیت اللہ بہجت، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، جی شعر لکھتے تھے، منقبتیں، نوحے، سلام، بہت کچھ لکھتے تھے، اپنے بیٹے سے کہتے تھے کنویں میں اس کو ڈال کے آ جاؤ۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل جو کہ سورہ کوثر کا ہے سنتے جائیں۔ آپ کو نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد صرف 21 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور رزق میں بے انتہا برکت ہوگی، دولت کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ مومنین کو آج کا یہ وظیفہ پسند آیا ہے، تو چلتے ہیں مولانا صاحب کی ویڈیو کی جانب۔ ان کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا استاد، ابا سے کہا، وہ ایک دفعہ نظر آ گیا کہ کلام ہے، شعر ہے، کہا استاد ابا یہ آپ نے مجھے دیا تھا کہ میں کنویں میں ڈال کر آ جاؤں۔ کہنے پہلے بیٹا جو پہلے ڈال کر آیا وہ بھی تو یہی تھا، ماجرا کیا ہے؟ آپ یہ تو شعر ہے، بہترین اچھا کلام ہے۔ کہنے لگا نہیں، میں تفسیر لکھ رہا ہوں، اگر تفسیر قرآن کے ساتھ میرا دیوان آئے گا، میرا مجموعہ آئے گا، تو لوگ کہیں گے یہ فلاں جس کا دیوان بھی ہے یہ اس کی تفسیر ہے۔ میں صرف اللہ کے کلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرا جتنا کلام ہے وہ سارا کنویں میں ڈال دو۔ یہ ایسے فقیر لوگ۔ سید علی قاضی طباطبائی اللہ کے فقیروں میں سے ایک فقیر مجتہد، صاحب کرامت مجتہد۔ ان کے ایک شاگرد آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو پچھلے دنوں جن کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں میں ملنے ان کے گھر گیا تو دروازہ بجایا تو خاتون کی آواز آئی۔ ہم نے کہا استاد سے ملنے آئے، تو انہوں نے 4 باتیں، تو اب میں لفظ ممبر پہ باتیں کر رہا ہوں ورنہ کوئی اور لفظ بولتا اگر نیچے ہوتا، تو ایسی نامناسب باتیں اپنے شوہر کے لیے کی۔ تمہارا شوہر بھی ایسا فلانا ہے، ڈھماکا ہے، تم بھی ایسے ہی ہو۔ کہنے اتنا بڑا آدمی، اللہ کا ولی، اس کے گھر کی زوجہ، اس کے گھر میں ایسی عورت، جان بچا کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن استاد سے ملے تو کہا استاد ہم کل آپ سے ملنے آئے تھے تو آپ کے گھر سے تو ایسی آواز آئی، کہا میری زوجہ ہیں۔ کہ وہ تو آپ کو تو نامناسب باتیں کر رہی تھی۔ کہنے تمہیں کچھ کہا؟ کہا تو ہمیں بھی بہت کچھ کہا۔ کہنے جی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے انہی کو برداشت کر رہا ہوں، انہی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، تبھی تو اللہ مجھے ولایتیں دے رہا ہے، اللہ مجھے مقامات دے رہا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے، تحمل مزاجی کی وجہ سے، یہ اس مزاج کے لوگ۔ یہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی جو علامہ محمد حسین طباطبائی کے بھی، بہجت صاحب کے بھی، حسن زادہ عاملی کے بھی استاد، وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے کے لیے، انہوں نے بلایا، کہا اتنے بجے آ جانا۔ گھر پہنچا تو کہا قبرستان گئے میں، تو کہنے لگے قبرستان وادی السلام، نجف اشرف کا قبرستان، وادی السلام کے اندر ایک قبر پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میری طرف، میں جہاں سے آ رہا تھا وہاں پشت تھی ان کا رخ قبر کی طرف تھا، جبکہ میں بہت دور تھا، تو مجھے دور سے آواز لگا کے کہا میرے قریب نہیں آنا، میں ابھی کچھ باتیں کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے میں 3 سوال سوچ کر آیا تھا کہ استاد سے ملوں گا تو یہ 3 سوال پوچھوں گا۔ تو کہنے لگے مڑے کچھ دیر کے بعد میری طرف دیکھا اور تینوں سوالوں کے جواب دیے بغیر مجھ سے پوچھے، یعنی بغیر پوچھے کہ تمہارے ذہن میں کیا سوال تھے۔ کہا یہ بات تم سوچ رہے ہو کہ پیر پھیلا کے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا
کہ میں پیروں پر چادر ڈال کے قرآن پڑھ لیتا ہوں، یعنی پیر پھیلا لیتا ہوں چادر کے اندر اور پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ احتیاط دیکھیے ان اللہ کے ولیوں کی، ان فقیروں کی احتیاط دیکھیے۔ تو میں قرآن پڑھتا ہوں مگر کسی بھی وجہ سے پیر پھیلاتا ہوں تو اوپر چادر یہ کمبل ڈال لیتا ہوں تاکہ قرآن بھی کھلا رہے اور پیر بھی پھیلاؤں تو کوئی بے ادبی شمار نہ ہو۔ تو کیا یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو تم چادر کے نیچے پیر پھیلا کے قرآن پڑھتے ہو وہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآن پڑھو تو ایسے بیٹھو جیسے اپنے مولا کے سامنے بیٹھے ہو، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک مثال میں نے دی، سید علی قاضی طباطبائی، یہ سارے فقیر لوگ بھائی، بڑے لوگ۔ سید علی قاضی کے پاس ایسے ہی ایک فقیر آیا، اس واقعے کو سنانے کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کر دی۔ کشکول ان کے پاس ہوتا ہے، یہ درویشوں کے پاس کشکول ہوتا ہے۔ اصلی کشکول تو آج کل ملتا بھی نہیں ہے، پاپا کے پاس ہے، ہمارے ابا کے پاس ہے، پرانے جو فقیروں سے جن کی دوستی رہی ہے ان کے پاس ہے۔ تو کشکول سید علی قاضی کے گھر لے کر آئے اور کہا استاد مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے۔ کہنے لگے ہم شاگرد بنانے میں جلدی نہیں کرتے، کچھ دیر ہمارے ساتھ رہو تو پھر تمہیں شاگرد بنائیں گے۔ تو کچھ دیر کے بعد کہا کہ میرا مولا کو سلام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ روزانہ ایک وقت میں مولا علی کو سلام کرنے جاتے تھے، ایک خاص وقت تھا ان کا سید علی قاضی کا۔ تو کہا مولا کو سلام کرنے جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ جاتے ہیں اور آتے ہیں تو پھر رستے میں کچھ باتیں کریں گے، پھر طے کریں گے تمہیں شاگرد بنانا یا نہیں۔ تو کہنے لگے آدھے رستے پہنچے تو وہ جو آیا تھا شاگرد بننے وہ کہنے لگا استاد میں آپ کے گھر واپس جانا چاہتا ہوں، پھر میں جلدی سے واپس آتا ہوں، آپ ابھی مولا کے حرم میں پہنچیں گے، میں آ جاؤں گا، اتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا واپس۔ تو کہنے لگے کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا وہ میں نے کشکول وہاں آپ کے گھر چھوڑ دیا ہے۔ تو سید علی کہنے لگے ہم واپس جائیں گے تو تمہیں کشکول مل جائے گا، کوئی اٹھائے گا نہیں۔ کہنے لگے نہیں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ تو سید علی قاضی نے کہا جس کے بغیر تمہارا گزارا نہ ہو اسی کو دنیا کہا جاتا ہے، اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ زاہد نہیں ہوتا، اور جو زاہد نہیں ہو سکتا وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم تو بھائی وہی پہنوں گا، وہی یہی، اس کے بعد مجھے مزہ نہیں آتا فلاں چیز میں، فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، یہ چیز اس میں ایسا نہیں ہو۔ 50 ہم نے شرطیں بت پر بت بنائے ہوئے ہیں، یہ فقیروں کے کام نہیں ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو جب چاہے اپنے آپ سے ہاتھ اٹھا لے، اپنی خواہشات سے ہاتھ اٹھا لے۔ میں نے ایک ایسا بھی فقیر دیکھا ہے، ہمارے ابا بچپن میں لے جاتے تھے ہمیں کچھ فقیروں سے ملوانے جی، ایک دو فقیرنیاں بھی تھی خیرپور شہر میں جی، ان کا بھی ایک اپنا انداز تھا۔ میں نہیں زیادہ، لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو کچھ زیادہ ہی باتیں کر گیا آج، ریکارڈ بھی بن رہا ہے، نہ جانے کہاں کہاں تک باتیں جا رہی ہیں۔ مجھے پتا ہے پھر میری کچھ نہ اس وادی کے جو لوگ نہیں ہیں نا وہ پھر میری کلاسیں لیں گے، وہ کہیں گے جی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ باتیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ یہ سارا مجمع امام حسین کے فقیروں کا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں بیان کیا ہے، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کی گفتگو میں ایک الگ قسم کی روحانیت پائی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ مختصر سا عمل جو کہ سورہ الکوثر کا تھا آپ کو پسند آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا ایک مختصر سا بیان جو کہ انتہائی معتبر انداز میں کیا گیا ہے آپ کو پسند آیا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔